بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ ہماری اس ترتیب کے اعتبار سے 4 نمبر کلاس ہے۔ آج 4 نمبر ہماری کلاس ہے جس میں آج ہم سورۃ الفاتحہ کے شروع سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسے صحیح طرح سننے کی اور پھر سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ گزشتہ کلاسز میں پہلی 2 کلاسوں میں ہمیں قرآن مجید کے کچھ بنیادی اصول، قواعد اور ضوابط جانے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے تعوذ اور بسملہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ کی تفصیل جانی ہے، اور آج ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ، اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہاں سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جب انسان قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس پہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو خاموش ہو کے سنا جائے۔ اور قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ ہم پیچھے جان چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی پہلی آیت، اس کی آیت نمبر 1 جو ہے، یہ آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذکار اور ذکر میں سے سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سے سب سے بڑی دعا الحمدللہ ہے۔ تو سورت کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، یہ جو الحمد ہے یہ بھی 2 کلمات سے مرکب ہے، یہ بھی 2 کلمات کا جوڑ ہے۔ پہلے نمبر پہ اس الحمدللہ میں یہ الف لام ہے، یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ عربی زبان میں الف لام بھی ایک کلمہ ہے، اور یہ ایک الگ مستقل کلمہ ہے۔ الف لام کا معنی ہے کہ یہ جب کسی چیز کے شروع میں یہ لگ جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ اسم کے شروع میں لگتا ہے،
اور بہت سارے معانی دیتا ہے۔ یہاں پر یہ الف لام استغراق کے معنی میں ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ آگے جس لفظ پہ یہ داخل ہو رہا ہے، جس لفظ کے شروع میں آ رہا ہے، اس لفظ کی تمام قسمیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور آگے جو لفظ ہے وہ ہے حمد، الحمد۔ یہ جو حمد ہے، ہا میم اور دال، حمد، ہم اپنی زبان میں سادہ سا اس کا معنی کرتے ہیں تعریف، تو الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں۔ تو تمام تعریفیں، یہ تمام کا معنی ہم نے اس بات سے لیا ہے کہ شروع میں یہ جو ال موجود ہے، یہ ال اس تمام کا معنی دے رہا ہے، تمام کا معنی یہ ال دے رہا ہے، اور حمد کا معنی ہے تعریف، تعریف۔ ویسے اپنے زبان میں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی تعریف ہے، کیونکہ ہماری لینگویج اردو زبان میں اتنی زیادہ وسعت نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں تو حمد میں تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی تعریف، اللہ اکبر، حمد کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی تعریف کہ جس کے اندر جملہ محامد، ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی خوبی کی کلمات، یہ تمام چیزیں شامل ہیں اس لفظ حمد میں۔ اور حمد کا عربی کے میں معنی، اور حمد کا معنی عربی میں شکر بھی ہوتا ہے، شکر کرنا۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ الشکر للہ، یہ شکر بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی حمد بھی عربی کا لفظ ہے اور شکر بھی عربی کا حرف ہے، لیکن یہاں پہ جو قرآن مجید میں آیا ہے الشکر للہ نہیں آیا، بلکہ یہاں آیا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو جو الحمدللہ آیا ہے، اس میں مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ شکر میں اور حمد میں فرق کیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو حمد ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اور شکر جو ہے وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے کام آ گیا ہے۔ یہ انسان کسی کا بھی شکر کر سکتا ہے، لیکن حمد صرف اللہ کی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں تیری حمد کر رہا ہوں۔ یہ ہے ایک فرق شکر اور حمد میں۔ دوسرا یہ ہے کہ شکر مقابل ہے کسی چیز کا، شکر مقابل ہے کسی، یعنی کسی نے کوئی چیز دی ہے، اس کے مقابل میں اس کا شکر کیا جاتا ہے، جبکہ حمد جو ہے یہ بغیر کسی مقابل کے بھی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ اور شکر میں انسان 3 آپشن اپناتا ہے، زبان سے بھی کر سکتا ہے، کردار سے بھی اظہار کر سکتا ہے اس کا، ہاں، یعنی زبان سے بھی اور کردار سے بھی، لیکن حمد جو ہے وہ انسان صرف زبان سے ہوتی ہے۔ اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے، افادتکم النعماء الثلاثۃ منی، کہ انسان اپنی طرف سے 3 انداز سے شکر کر سکتا ہے، دل سے، زبان سے اور عمل سے، لیکن جو تعریف ہے حمد جو ہے یہ صرف زبان سے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس میں جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے وہاں اللہ کا شکر بھی ہو رہا ہے۔ اور شکر اور تعریف میں یا شکر اور حمد میں فرق یہ ہے کہ شکر کسی کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں مقابل ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے، جبکہ حمد اور تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی مقابل ہو یا نہ ہو،
तमाम सूरतों में किसी की हम तारीफ यानी अल्लाह ताला की हमद कर सकते हैं। और ये इंशाअल्लाह ताला हमें आगे चल के एक बहस आनी है कुरान मजीद के अंदर, जहां हमने इस बात को जानना है कि शुक्र की ये तीनों अक़साम कैसे कैसे हैं। यहाँ इस आयत में जब इंसान शुरू कर रहा है अल्लाह ताला के कलाम को, शुरू में बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा है उस रब्बे जलील के नाम अल्लाह से जो बड़ा रहम करने वाला रहमान है और जो बड़ा रहम करने वाला रहीम है। इब्तिदा कर रहे हैं और अगला गर्ज और अगली चीज है इब्तिदा में अल्लाह ताला की तारीफ के साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। इसके बाद अगला लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह में अगला लफ्ज है लिल्ला, और लिल्ला जो है ये भी दो चीज़ों का मजमुआ है। एक इसमें लाम है, एक इसमें जो है वो लाम है, और दूसरा इसमें लफ्ज अल्लाह है। दो चीज़ों का मजमुआ है, एक इसमें लफ्ज लाम है और एक इसमें लफ्ज अल्लाह है। ये जो लाम है इसको अरबी ग्रामर में कहा जाता है कि ये लाम भी हर्फ जर है। जैसे हम पीछे बा हर्फ जर को जाना था और आऊज़ बिल्लाह में भी बा हर्फ जर को और मीम हर्फ जर को जाना था, यहाँ पर भी इस आयत में भी लाम हर्फ जर है। अल्लाह अकबर, लाम हर्फ जर है। तो लिल अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम किस्म की तारीफें अल्लाह के लिए खास हैं। इस खास को क्यों कहा गया है? इस खास को क्यों कहा गया है कि यहां पर शुरू में अल कह के और फिर उसके बाद लिल्लाह में लाम हर्फ जर ला के खास अल्लाह के लिए तारीफें, अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। क्योंकि शुरू में जब लाम इस्तिग़राक़ के लिए आ गया है, जब लाम इस्तिग़राक़ के लिए आ गया है तो तमाम तारीफें अगर किसी की हो सकती हैं, हर किस्म की तारीफें, तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। और लाम जो मलकियत जाहिर करता है, फलां चीज़ का फलां मालिक है, फलां चीज़ के लिए फलां के लिए है, फलां के फ़ायदे के लिए है, फलां की वजह के लिए है, फलां इल्लत के लिए है, बहुत सारे मानी हैं। लेकिन यहाँ पर इस्लाम का माना इख्तिसास है। इख्तिसास का माना है कि तमाम किस्म की तारीफ़ें ख़ास अल्लाह के लिए हैं। और लफ्ज़ अल्लाह के बारे में हम कल जान चुके हैं। याद रख लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी अल्लाह के 3 नाम हैं जो जिक्र हुए हैं, अल्लाह, अर्रहमान और अर्रहीम। फिर यही तीनों नाम दोबारा रिपीट हुए हैं इस सूरत में, और अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह और दूसरी आयत में अर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या ये अल्लाह की ज़ात का ज़ाती नाम है या सिफाती नाम है? आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कि लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह का ज़ाती नाम है या सिफाती नाम है? कोई आप में से बता सकता है इस बारे में? जो लोग यूट्यूब पे हैं या फेसबुक पे हैं, आप लोगों का टेक्स्ट तो चलता है, क्या बता सकते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह का ज़ाती नाम है या ये अल्लाह का सिफाती नाम है? जी हाँ जी, अल्लाह अकबर। जी हाँ,
جواب آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لگتا ہے آپ لوگ کل یہ بات بھول گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشہور یہی ہے کہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن واللہ اعلم اس میں بھی ایک رائے موجود یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ کیسے؟ بھائی آج تک تو ہم سنتے آ رہے ہیں ذاتی نام ہے۔ دیکھیں لفظ اللہ عربی میں بتایا گیا ہے کہ عربی میں اس لفظ کو یا تو جامد کہا جاتا ہے، بلکہ اس میں زیادہ رائے ہے کہ یہ مشتق ہے، اور یہ جمع ہے، اور یہ جو ہے دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک اس میں ال ہے اور دوسرا اس میں الہن ہے۔ الہن، یہ جو الہن ہے، میں اس کو بڑا کر رہا ہوں، اب لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو الہن ہے، اس کو جب ایک کیا گیا تو الہن کا حمزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں الف لام جو ہے وہ دو طرح کا ہے، اس کے آگے حروف شمسی ہیں اور حروف قمری ہیں۔ حروف شمسی اور حروف قمری میں فرق یہ ہے کہ اگر الف لام شروع میں آتا ہے حروف شمسی میں تو الف لام دونوں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی لام اس میں ختم ہو جاتا ہے، اور قمری میں جو ہے القمر میں اس کے لام جو ہے وہ باقی، یا اس کا الف جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اس لام کے شروع میں جو الہن کے شروع میں حمزہ ہے، جب اس ال کو اس الہن کے ساتھ ملایا تو یہ حمزہ درمیان سے یہ والا حمزہ جو ہے، یہ درمیان سے جب گر جاتا ہے اور اس کو ہم پیچھے ساتھ ملا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اللہ، یہ بن جاتا ہے اللہ۔ تو گویا کہ یہ لفظ اپنے میں الالہ ہے، الالہن۔ تو جب یہ الالہن ہے تو اس کا معنی ہے معبود، معبود، خاص معبود، حقیقی معبود۔ ٹھیک ہے؟ ذرا یہ بتائیے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ زبان بدلنے سے کبھی نام نہیں بدلتا، زبان بدلنے سے، لینگویج چینج ہونے سے نام کی لینگویج چینج نہیں ہوتی ہے۔ مثلا کسی کا عربی میں نام عبداللہ ہے تو انگلش میں بھی اس کا نام عبداللہ ہی رکھا جائے گا۔ اگر کسی کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے تو اردو میں بھی عبد الرحمن رکھا جائے گا، چاہے آپ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی لینگویج کر لیں، یعنی جو بھی آپ نام جو ہوتا ہے کبھی چینج نہیں ہوتا، نام ہمیشہ فکس رہتا ہے جو کسی کا ذاتی نام ہوتا ہے، چاہے آپ انگلش میں بولیں، چاہے ہندی میں بولیں، چاہے اردو میں بولیں، چاہے فرانسیسی میں بنے، چاہے رشین میں بولیں، چاہے چائنیز میں بولیں، چاہے جیپنیز میں بولیں، کسی بھی زبان میں بولیں، تو اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو وہ ہر زبان میں عبداللہ 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 ہی بولا جائے گا۔ کسی کا نام عبداللہ ہے تو ہم اردو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نام کیا ہے، اللہ کا بندہ، یہ نہیں کہہ سکتے، نام فکس رہتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ لفظ یہی پہلی قوموں میں جو کہ عبرانی اور سریانی زبان، مثلا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس میں اسرا اور ایل جو ہے یہ دو الگ الگ ہیں۔ بتایا یہ اس زبان میں بتایا جاتا ہے کہ ایل سے مراد اللہ ہے،
اور اسراء سے مراد عبد ہے. وہ کہ اسرائیل کا معنی یہ بنتا ہے، اسرائیل کا معنی کیا بنتا ہے؟ اسرائیل کا معنی بنتا ہے عبداللہ. کیا بنتا ہے؟ عبداللہ. یہ اس کا معنی بنتا ہے عبداللہ. اب گویا کہ اسرائیلی لینگویج میں یا اسرائیل کی زبان میں، ٹھیک ہے، اللہ کو ایل بولا گیا، اللہ کو ایل بولا گیا. اسی طرح یہودیوں کے ہاں عبرانی یا سریانی میں لاہو بھی بولا گیا اور لاہوت بھی بولا گیا. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہوتا، ٹھیک ہے، تو کسی لینگویج میں چینج نہیں ہونا چاہیے تھا، ہر زبان میں ایک ہی رہنا چاہیے تھا. ہاں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ، انی انا اللہ. اگر وہ آپ لوگوں کو وہ صورت یاد ہو، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ. انی انا اللہ، انی انا اللہ. انی انا الغفور الرحیم فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ. ہاں سورت قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورت قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورت قصص کی آیت نمبر سورت قصص کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام درخت کے پاس آئے اور اس مبارک درخت کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام، تو یہ الفاظ وہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ الفاظ ہیں وہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. یہ سورت القصص میں موجود ہے، سورت القصص میں موجود ہے. آیت نمبر اس کی جو ہے وہ آپ آیت نمبر جو ہے وہ 30 ہے یا 28 ہے، اس کے قریب ہے. تو فلما اتاہا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے لیے لفظ ایل استعمال ہوتا ہے، ایل. تو جب ایل استعمال ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام عربی زبان جانتے تھے؟ یا ان موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے وہ فرعونیوں کی زبان عربی تھی؟ نہیں. تورات عربی زبان میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر نبی کو ہم نے اس کی اپنی زبان میں نبی بنا کے بھیجا ہے. تو ان دلائل کو دیکھتے ہوئے اب نتیجہ کیا آئے گا کہ لفظ اللہ بھی اللہ کا ذاتی نام کی بجائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کا نام اللہ بھی ہے
اللہ تعالیٰ کا نام رحمان بھی ہے. ایما تدعو، کسی کے ساتھ بھی پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. سورت اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورت اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں پر میں پیسٹ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت اسراء کے اندر فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. سورت اسراء کے اندر، یا جس کو سورت بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے فرمایا اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان سے پکارو. نوٹ کرنا ہے اس بات کو، اللہ کو اللہ یعنی پکارو اللہ کو، ادعو اللہ، یا پکارو رحمان کو. ایما تدعو، جو بھی ان میں سے پکارو گے، جس کے ذریعے بھی ان میں سے اس کو پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اب اس پوری بحث کو میں نے ڈیٹیل سے اس لیے کیا ہے کہ معروف یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جبکہ ان دلائل کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے. جیسے کہ ہر زبان میں معبود کے لیے ہم اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں، کسی دوسری زبان میں گاڈ کہتے ہیں، ہاں، تو عربی زبان میں اللہ المعبود اور الہن کا معنی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. واللہ اعلم بالصواب. یہ جو مجھے لگتا تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے. باقی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام بھی ہو، لیکن یہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اس لفظ اللہ کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لفظ اللہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے، تو پھر اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ میری بات پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں بات کو آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس قرآن مجید کو ایز اے طالب علم بن کے سیکھ رہے ہیں، اور اللہ ہمیں یہ صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب لفظ اللہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کا ذاتی نام کیا ہوا؟ جی ہاں، کوئی بتا سکتا ہے؟ تو ہم اس میں کیا بتائیں گے؟ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ میں جواب دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ اعلم. جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے ان ناموں سے اللہ کو ہم پکارتے ہیں، اور جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا، ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے اطاعت کی. یہ ہے اللہ الالہن کے معنی میں، الالہن کے معنی میں، اور یہ اللہ کا ذات یعنی صفاتی نام ہے. جب ہم اس سورت کو پڑھ رہے ہیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اس لفظ سے اللہ کی آگے صفت بیان کی ہے، اور وہ اللہ کی صفت ہے رب العالمین. رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اور رب العالمین اس کی صفت ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ پھر دو الفاظ پہ مشتمل ہے. ایک اس میں سے ہے رب، ایک اس میں سے ہے رب،
اور دوسرا اس میں ہے العالمین، العالمین، العالمین۔ اب یہ جو رب العالمین ہے، رب العالمین، عین الف لا لام، ہاں جی عالمین ہے۔ یہ جو عالمین ہے، یہ لائن نیچے لگ جاتی ہے، یہ جو رب العالمین ہے اس میں رب کا معنی ہے پالنے والا، اور یہ تو پکی بات ہے کہ رب اس کی صفت ہے۔ رب عربی زبان میں کسی انسان پہ بھی بولا جاتا ہے اس میں مضاف بنا کے، رب المال، رب الدار، رب المال اور رب الدار، یعنی والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ یہ استعمال معروف ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ رب المال ہے، یعنی مال والا ہے، یا رب البیت ہے، گھر والا ہے، یا رب الدار ہے، اور رب الدار ہے اور یہ گھر والا ہے، رب الدار گھر والا ہے۔ تو رب کا عام دوسروں لوگوں کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو مضاف اور مضاف الیہ بنا کے نسبت میں دے کے، رب المال، رب البیت، رب الدار۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر اس قید کے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی بغیر اضافت کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ رب اللہ، رب اللہ ہے پالنے والا۔ اور یہ جو رب ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے رابابا، 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 را با اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اس کا روٹ ہے را با با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ جو را اور با اس کے روٹ ورڈ ہے، ان کو با میں جو ہے وہ ادغام کیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے رب، رب اصل میں ہے رابابا۔ تو رب مانا پالنے والا۔ اس کے بعد آگے اگلا لفظ ہے العالمین۔ یہ جو العالمین ہے اس کے شروع میں بھی یہ بھی بذات خود پھر دو لفظ الگ ہیں، ایک ہے ال اور ایک ہے عالمین۔ پھر یہ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کی، یہ جمع ہے عالم کی، عالم کی جمع ہے جی۔ میں اس پہ زبر لگا رہا ہوں تاکہ جو پتہ، عالم کی جمع ہے۔ یہاں پر ال دوبارہ جو ہے رب کے بعد جو العالمین پہ ال آ رہا ہے، یہ ال بھی اسی معنی میں ہے جو پیچھے شروع میں الحمد کے شروع میں ہے۔ تمام جتنے بھی عالمین ہیں سب کے لیے جو ہے وہ رب ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے عالمین جو ہے یہ جمع ہے عالم کی۔ اچھا عالم اور ہوتا ہے اور عالم اور ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ دین کا عالم ہے، تو جو دین کو جاننے والا ہوتا ہے، دین کے جاننے والوں کو عالم کہا جاتا ہے، دین کے جاننے والوں کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو عالم اور چیز ہے، عالم اور چیز ہے اور عالم اور چیز ہے۔ عالم کا معنی ہے علم سے نکلا ہوا، جاننے والے کو بولتے ہیں، جاننے والے کو بولتے ہیں عالم، ٹھیک ہے۔ اور عالم کیا چیز ہے؟ عالم کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں ایک لفظ سے کئی الفاظ نکلتے ہیں، ایک لفظ سے کئی الفاظ نکلتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے فتح، جیسے فتح ہے، اب یہ جو فتح عربی زبان میں جس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، یہ فتح جو ہے اس سے معنی کھولنا، اور اگر کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، تو اس کو بولتے ہیں مفتوح،
مفتوحن. ٹھیک ہے, نوٹ کر لیں اس بات کو. ہاں, مفتوحن. اور اگر کوئی کھولنے والا ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاتحن. فاتحن. یہ جو فاتحن ہے یہ ہے اسم فاعل کا صیغہ. ہاں جی, اور اب اپنی غلطی پکڑی گئی ہم سب کی. جی ہاں, فاتحن جن میں تا کے نیچے زیر ہے, فاتحن. جبکہ یہاں عالم ہے, یہ جو عالم ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے, عالم کے نیچے زیر ہے, اسم فاعل نہیں ہے. نوٹ کریں, یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں, اسم فاعل نہیں ہے. یہ اگر عالمہ سے نکلا ہوا ہے عربی زبان میں, عین کے اوپر زبر, لام کے نیچے زیر, میم کے اوپر فتحہ, عالمہ, اور اس کا مضارع بنتا ہے, عالمہ کا مضارع بنتا ہے یا عین پہ آگے, معذرت ایک منٹ, یا لامو, یا لامو بنتا ہے. یعلم, عالمہ یعلم, یہ اس کا ماضی اور مضارع ہے. تو اس سے جو اسم فاعل بنتا ہے وہ بنتا ہے الف اور لام کے نیچے زیر, اور لام کے نیچے زیر, لام کے نیچے زیر بنتی ہے اور آگے میم. عالم, یہ جو عالم ہے یہ اسم فاعل ہے, یہ عالم اسم فاعل ہے. تو عالم کیا ہے؟ تو عالم اسم فاعل نہیں ہے. وہ جو اسم فاعل ہے وہ عالم ہے, عالم اسم فاعل نہیں ہے. نوٹ کر لیں اس بات کو کہ عالم جو ہوتا ہے یا عالمہ یا عالموں سے اسم فاعل ہوتا ہے عالم, اور یہ ہے عالم. تو عالم پھر کیا ہوا؟ کیا اسم مفعول ہے؟ نہیں, وہ تو معلوم ہوتا ہے. جی, تو یہ عالم جو ہے, عالم جس کی جمع آتی ہے عالمہ یا علم, عالم جس سے بنتا ہے, اس کا آگے جو ہے عالم جو بن رہا ہے یہ اسم فاعل نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں ایک ایسا بھی چیز ہے جس کو بولا جاتا ہے اسم آلہ. یعنی انہی الفاظوں میں سے ایک چیز نکالی جاتی ہے جو کہ کسی آلے پہ دلالت کرتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ کیسے؟ فتح سے ایک چیز نکالی جائے گی مفتاح, جس کا معنی ہوتا ہے چابی کی, کھولنے کی ڈیوائس. ایک ایسی ڈیوائس جو اوپننگ کرتی ہے وہ فتح سے مفتاح بن جائے گی, وہ اس میں آلہ ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی نوٹ کرنا اس بات کو, یہ جو عربی گرامر کو تھوڑے سے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عربی گرامر کے بنیادی طور پہ جو یہ ابواب ہوتے ہیں, ابواب کا مطلب یہ کہ الفاظوں کے جو سانچے بنائے گئے ہیں, بنیادی طور پہ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حصہ ثلاثی اور ایک حصہ ثلاثی. اس ثلاثی کے پھر دو حصے ہیں, ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. جو یہ ثلاثی مجرد ہے یعنی جس کا ماضی فعل ماضی صرف 3 حرفوں کا ہوتا ہے, اس ثلاثی مجرد میں جو صیغے مبالغہ کے لیے یا جو صیغے اسم آلہ کے لیے آتے ہیں وہ قیاس کے بغیر بھی آتے ہیں, یعنی رول اور قاعدے سے ہٹ کر بھی آتے ہیں. تو
تو فتح یفتح سے مفتاح بن جائے گا. زوم کر رہا ہوں. فتح یفتح سے اس سے جو ہے مفتاح بن جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن عالم یعلم سے عالم جیسے اسم فاعل بنتا ہے ویسے ہی اسم آلہ بنتا ہے عالم. اسم آلہ ڈیوائس کا نام عالم. جیسے کہ اسی طرح ہے خاتم. عربی میں ایک مہر لگانے والا خاتمہ سے خاتم بنتا ہے. اور یہ خاتم جو ہے یہ خاتمن عربی میں یہ اسم آلہ ہے. خاتمن خاتمہ سے. ایسے ہی عالمہ سے عالم جو ہے یہ اسم آلہ ہے. اسم آلہ لکھا جاتا ہے یوں اسم الآلہ آلہ. اور جس کو ہم اپنے ہاں یہ کہہ لیں کہ کسی ڈیوائس کا نام, کسی چیز کا نام جس کے ذریعے وہ فعل واقع ہوتا ہے. تو عالمین یہ جو ہے عالم کی جمع عالمین نہیں ہے, وگرنہ عالم کی جمع عالمین ہوتا. عالمین عالم یعنی عالمین ہوتا. لام کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی. عالم سے عالمین آنا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ عالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جمع ہے عالم کی, اور عالم اسم آلہ ہے. جیسے کہ خاتم ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ کائنات کی چیزوں کو عالم کہا گیا ہے کہ یہ وہ ذریعے ہیں جن ذریعوں کے ذریعے انسان اس اللہ کو پہچانتا ہے. انسان ایک عالم ہے, نشانی ہے اس اللہ کی جو پہچان دے رہی ہے. اللہ کی کائنات کی ہر چیز ایک عالم ہے. فرشتے ایک عالم ہیں, انسان ایک عالم ہے, جنات ایک عالم ہے, پودوں کا ایک جہان ہے, عالم ہے, پتھروں کا ایک عالم اور جہان ہے. کائنات کی ہر چیز کے جو جہان ہے وہ آلے ہیں اس بات کے, یعنی علامتیں ہیں, ذریعے ہیں اس بات کے کہ اس کائنات کا کوئی ہے پیچھے بنانے والا. تو عالم بولا گیا ہے. یاد رکھ لیں کہ اگر درمیان میں سے الف نکال دیں اور علم کر دیں, علم, تو اس کو جھنڈے کو بھی بولتے ہیں اور کسی خاص چیز کو علم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جہان عالم, یہ ساری چیزیں جو الگ الگ عالم ہیں, یہ ساری کی ساری چیزوں کو عالم کہا گیا کہ یہ ذریعے ہیں اس اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. جیسے مفتاح وہ ایک چابی اور ذریعہ ہے جس سے ذریعے اوپننگ ہوتی ہے. خاتم وہ مہر لگانے کا ایک آلہ ہے. اسی طرح یہ یہاں پر بولیں گے بھائی خاتم کیسے بن گیا, تو میں نے اس لیے بولا ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو یہ الفاظ ہوتے ہیں ان میں قیاس کے علاوہ سیمائی طور پر بھی آتے ہیں. اور یہ اسم عالم جو ہے, یہ عالم جو ہے وہ اسم آلہ ہے, نہ یہ ہے کہ اسم فاعل ہے. یہ بات تھوڑی سی گرامر کی ہے, لیکن میں اس لیے اس کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کے طالب علم بن رہے ہیں یہ چیزیں جانیں گے تو قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. واپس آئیے, میں اس پورے کو جو ہے وہ صاف کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے وائٹ بورڈ پہ کلیئر ہو. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پر کچھ چیزیں پنہاں ہیں اور کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے. اور دعا کیا ہے؟
دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو پہچانا جاتا ہے، نوٹ کریں اس بات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو معرفت حاصل کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ماننا ہے، اس کے لیے توحید کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں. ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید ربوبیت. عموماً اللہ تعالیٰ کو جو ماننا ہے، اللہ کی توحید کو جو ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے بندوں کے لیے دو آپشن ہیں اور دونوں پورے کرنا ضروری ہیں. اور وہ دونوں اس طرح پورے کرنا ضروری ہیں کہ جو توحید کو اللہ کو ماننا چاہیے اس میں ایک یہ ہے کہ توحید ربوبیت، توحید ربوبیت، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے توحید الوہیت. توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اس بات کا ماننا کہ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بارش دیتا ہے. یعنی اگر اس توحید ربوبیت کو سمجھنا ہو نا، جاننا ہو، تو دو طریقے سے سمجھ لیا جائے. میں یہاں پہ دو طریقے سے آپ کو ایک یعنی اس پہ پیڑ کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، لکھ کے کی اشارے کے ذریعے. یہ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر آپ اشارے کو یوں نیچے کر دیں، یہ میں اس کو اشارے کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے ہوگا؟ بہرحال سیدھا نہیں ہو رہا، جیسے بھی ہو جائے، نو پرابلم. اگر اوپر سے نیچے کی طرف اشارہ لائیں، ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آپ اشارہ لائیں تو یہ ہوتی ہے ربوبیت. اور اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف اشارہ لے جائیں تو یہ ہوتی ہے الوہیت. کیسے؟ کیا مطلب ہے؟ میں دوبارہ اس کو یوں کرتا ہوں تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. اللہ اکبر. پہلے میں اس کو تھوڑا سا ڈیلیٹ کر لوں. جی، اگر کوئی آپ کو اشارہ جو ہے آپ اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آئیں، اشارہ اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آئیں، تو یہ ہے ربوبیت. اور اگر اشارہ اوپر کی طرف لے کے جائیں اور یہ ہے الوہیت. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں، جو نعمتیں ہوتی ہیں رب کی طرف سے اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں، یہ ہوتی ہے ربوبیت. اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف جو چیزیں جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں بندے کی طرف سے عبادات. نماز خالص اللہ کے لیے، روزہ خالص اللہ کے لیے، حج خالص اللہ کے لیے، تو اس کو کہا جاتا ہے الوہیت. میں اس کو وہی واپس اسی پروگرام میں آ کے لکھتا ہوں کہ توحید ربوبیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اس بات کے لیے ماننا کہ وہ ہمارا رب ہے، اور توحید الوہیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو اس بات کے لیے ماننا کہ میری عبادات خالص اس کے لیے ہیں. جو مشرکین مکہ تھے وہ رب اللہ کو مانتے تھے، لیکن الہ نہیں مانتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن جو عبادات ہوتی تھی ان عبادات میں جو اپنی طرف سے صدقہ دینا ہے، اپنی طرف سے ذکر کرنا ہے، اپنی طرف سے دعا مانگنی ہے، اپنی طرف سے سجدہ کرنا ہے، وہ اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیتے تھے. تو الوہیت میں شرک ہوتا تھا، یعنی عبادات میں، بندے کے اعمال میں. تو بندے کی عبادات میں ایک اللہ کے لیے کرنا یہ الوہیت ہوتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، عطا ہے، اس میں اللہ کو ایک ماننا یہ ربوبیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو دونوں قسمیں ہیں، یہاں پر جب سورۃ فاتحہ میں پڑھائی گئی ہے تو کہا گیا الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہوئے، معبود مانتے ہوئے، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ معبود ہے، ہمارا الہ ہے، اس الہ کی الوہیت، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس اللہ سے مانگنا ہے تو اس کی وہ صفت ذکر کی جو پہلے ہے رب العالمین، جس میں ربوبیت آ گئی کہ اس اللہ کی وحدہ لا شریک کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے جب آگے چل کے مانگنا ہے، یہ افضل الدعا بھی ہے، تو افضل الدعا ضروری ہے کہ اسی اللہ کی صفت کو بنا گیا رب العالمین، رب العالمین کو اس اللہ کی صفت کے طور پہ ذکر کر دیا تاکہ اس بات کا اقرار ہو جائے کہ میں اس اللہ کو الہ مانتے ہوئے اس کی تعریف کر رہا ہوں جو کہ میرے پالنے والا اور تمام جہانوں کا رازق بھی وہ اکیلا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں اتنے زیادہ کام ہو گئے ہیں ان چار الفاظ میں، الحمدللہ رب العالمین، چار الفاظ میں توحید الوہیت، توحید ربوبیت، رب کی لیے حمد، عالمین کائنات کو بتا دیا، عالمین ذکر نہیں کیا، یعنی عالم نہیں، عالمین کائنات پوری کو جو رازق ہے، جو رب ہے، وہی میرا معبود ہے اور اسی کی میں تعریفیں کر کے اسی سے مانگ رہا ہوں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان چار الفاظ میں بیان ہو گئی ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن اور یہ ہے وہ معجزہ جو چند الفاظ میں اتنا کچھ بیان ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان اس بات سے عاجز ہے کہ یہ تھوڑے سے چار الفاظ ہیں، تھوڑی سی باتیں جو بیان ہوئی ہیں۔ اب اس کے علاوہ 20 اور باتیں ہیں کہ اگر آپ انہی چار الفاظ کے اوپر بیٹھ جائیں اور بات کرتے جائیں ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت جو ہے وہ بیان ہوتی رہے گی، اور یہ کتاب قرآن مجید سے یہ عجائب اور غرائب نکلتے رہیں گے۔ تو گویا کہ جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی محامد، تعریفیں، اچھائیاں اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہیں۔ جب الہ بولا، دیکھیں یہ وحدہ شریک کا میں نے کہاں سے نکال لیا، کیونکہ جب ہم اس کو الہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کا معنی خاص معبود، الہ خاص معبود ہے، اسی کے لیے ہے، اور اس کی اگلی صفت یہ کہ وہ رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ اچھا پھر یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، جو عربی گرامر کے کوئی اسٹوڈنٹ ہوں انہیں پتا ہے کہ ایک ہوتی ہے سمپل خبر اور ایک ہوتی ہے خبر کو خاص کیا جاتا ہے، یعنی اس کی صفات لائی جاتی ہیں۔ تو جب کسی خبر کی صفتیں لائی جاتی ہیں نا تو وہ خبر جو ہے وہ معرفہ کے قریب ہو جاتی ہے، اور تعریف الخبر یفید الحصر، جب خبر معرفہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں حصر پیدا ہو رہا ہے، یعنی خاص اور ہونا۔ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ساری صفات جب لفظ اللہ پہ الف لام مجرور کر کے اب لازم ہے کہ اس کا آگے جو پوشیدہ ورب ہے، جس پوشیدہ جو پڑھنے میں نہیں آ رہا، وہ جو للہ سے پہلے ایک کلام محذوف ہے، اس کو بھی معرفہ نکالا جائے اور معرفہ ثابت کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ لفظ اللہ سے للہ سے پہلے عربی زبان میں جب کوئی حرف جار اور مجرور ہوتا ہے، میں یہاں نیچے اس کو الگ سے لکھ رہا ہوں،
تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں نہیں آتے اور پڑھنے میں آتے، یعنی لکھنے میں نہیں آتے ہیں، پڑھنے میں بھی نہیں آتے ہیں، لیکن ذہن میں ہوتے ہیں، اور وہ ہے یہاں پر ہے کہ ہم نکال لیں اور اس کو بول دیں ثابتن۔ ثابتن کا مطلب یہ ہے ثابتن، یہ نکالا جائے۔ کیا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ اب یہ جو ثابت ہیں یہ الف لام کے بغیر مانا جائے گا یا الف لام کے ساتھ؟ آگے والی چیز رب العالمین پہلی صفت، الرحمن الرحیم دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت، مالک یوم الدین چوتھی صفت، یہ چار الفاظ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کو ثابت ان کی بجائے الف لام لگا کے الثابت للہ، الثابت للہ پڑھا جائے، ذہن میں رکھا جائے، اور جب ہم اس کو الثابت کر دیں گے، معذرت یہ ہوگا الثابت کر دیں گے، تو پھر اس کی خبر الحمد کی معرب باللام ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جائے گی، اور معرفہ خبر بننے کی وجہ سے کلام کے اندر ایک حصر پیدا ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب خبر میں معرفت آ جائے گی تو یہ معنی پیدا ہو جائے گا کہ خاص اللہ کے لیے، یعنی عربی زبان میں اتنا اتار چڑھا ہوا ہے کہ آپ اس میں ایسی تھوڑی سی چیزوں کر کے وہ معنی نکلتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ زبان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرما کے ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، تو یہاں پہ جب اس کو ہم الثابت کر دیں گے تو خبر کے اندر جو ہے خبر معرفہ ہو جائے گی، اور معنی یہ بن جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خالص اس معبود کے لیے ہیں، اس الہ کے لیے ہے جو الالہ ہے، اور الالہ ہو کر وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس وحدہ لا شریک کی جب ہم عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ کہہ کے تعریف کرتے ہوئے، تو یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے جب اس کی دعا کی طرف جانا ہے، تو دعا کی طرف جب جانا ہے تو صفت لائی گئی رب العالمین۔ اے اللہ جب ہم تیری تعریف کر رہے ہیں تو تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنے والا۔ رب ایسی ذات، یعنی ایسی صفت ہے، رب اس کو بولتے ہیں جو کسی چیز کی ہر ایک ٹائم پہ اس کی ضروریات پوری کر رہا ہو۔ اب مسلمان جو ہے جی تو اب اس میں الحمدللہ رب العالمین میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، رازق ہے، رزق دینے ہونے والا ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں کر کے انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی آیت، اور وہ ہے آیت نمبر 3۔ اب یہ جو آیت نمبر 3 ہے، پھر اس آیت میں دوبارہ وہ دونوں الفاظ دہرائے گئے ہیں جو بسم اللہ کے اندر دہرائے گئے تھے۔ اگر ان دو آیتوں کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کون ہے جو ان دو آیتوں کے مرکزی کردار کو نکال سکے، مرکز کو سمجھ سکے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اگر آپ غور کریں گے تو ان دونوں آیتوں میں 3 الفاظ مرکز کا حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ ہے اللہ، اور وہ ہے الرحمن، اور وہ ہے الرحیم، اور یہی تینوں الفاظ بسم اللہ میں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ الحمدللہ میں حمد تو تعریف ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی۔ رب العالمین تو صفت ہے اللہ کی۔ اب اگلی 2 صفتوں کے لیے ایک سٹاپ دے کے آیت الگ کر کے ذکر کیا، جس کو دوبارہ وہی حیثیت ہے جو گویا کہ انسان جب کہہ رہا ہے نا الحمدللہ،
تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے الحمد للرحمن الحمد للرحیم. تو مرکزیت آ جاتی ہے ان دو آیتوں میں تین الفاظ کو، اور وہ تین الفاظ اللہ، الرحمن، الرحیم ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جو سب سے بڑے نام ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، وہ اللہ اور رحمان ہے. اور رحیم ایک خاص ایسا لفظ ہے کہ قرآن مجید میں اس کو مومن کے ساتھ جوڑ کے کیا گیا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو رحمان، رحیم اور اللہ یہ کسی کا نام نہیں رکھے جا سکتے، یہ کسی کا نام نہیں رکھے جا سکتے. ہاں جو دوسرے نام ہیں، اللہ کا نام سمیع ہے، اللہ کا نام بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام قدیر ہے، یہ الفاظ جو دوسرے صفاتی نام ہیں یہ دوسروں پر بھی بولے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا. اب سمیع اور بصیر انسان پہ بھی آ گیا، لیکن رحمان، رحیم، اللہ یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی ذات پہ نہیں بولا گیا. اب یہ دونوں آیتوں ان مرکزی پوائنٹ پہ جب گھومتی ہیں تو پہلا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اب اس کی دوسری صفت ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. ویسے کل میں نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو الرحمن اور رحیم ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے را ہا اور مین ہے. یہ جو را ہا مین ہے یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ اگر یہ جڑ جائے آپس میں تو یہ بن جاتا ہے رحیم. اور یہ جو رحیم ہے کس کو بولا جاتا ہے؟ ماں کا رحم. بچہ جہاں بڑا ہوتا ہے، جہاں وہ 9 مہینے گزارتا ہے وہ رحم ہے. اور اس نکلنے کے بعد جو اس بچے کا اپنے ماں کے ساتھ لنک ہوتا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس محبت کی مین بنیاد وہ اس کا ماں کے رحم میں رہنا ہے. اور اس دنیا میں جتنے بھی شفقت، محبت، لحاظ، اظہار کے تعلقات میں اگر کوئی سب سے بڑا مخلص تعلق ہے تو وہ ماں اور اولاد کا ہے. یہ جو ماں اور اولاد کا آپس میں اتنا مخلصانہ تعلق ہے، اتنا مخلصانہ تعلق ہے، اس مخلصانہ تعلق میں غور کیجئے گا، اتنا جو زیادہ ہے اس تعلق سے بڑھ کر کوئی اور مخلصانہ تعلق نہیں ہے. تو اس تعلق سے جڑے ہوئے چیزوں کو بولا جاتا ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی، صلہ رحمی لفظ اسی سے نکلا ہے. پھر اس صلہ رحمی کے اس پورے تعلق پہ لفظ بول دیا جاتا ہے رحمت، جو کہ نکلا ہے راہا میم سے رحمت. تو گویا کہ وہ والا تعلق جو اولاد اور ماں کا ہوتا ہے جب یہ انتہا درجے کو پہنچتا ہے شفقت اور محبت میں تو وہ رحمت ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتم درجے سے پائی جاتی ہے. کل گزشتہ میں ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار یا محبت کرتا ہے. یہ حدیث تو ثابت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ضرور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 ٹکڑے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ رحمت کرے گا. جو اللہ تعالیٰ جنت میں ایمان والوں پہ رحمت کرے گا. تو اس میں جب اللہ سے مانگنا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرنی ہے تو یاد رکھ لیں کسی چیز سے کوئی مانگنا ہونا تو اس کی تعریف کر کے مانگا جاتا ہے. اور تعریف میں وہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری آواز انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی ابھی. میری آواز اگر صحیح ہوگی ہو تو دوبارہ سے بتا دیجیے گا. الحمدللہ. جی میں بات کر رہا تھا کہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یہ دونوں صیغے اسی رحمت سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ مبالغہ کے صیغے ہیں. ہاں ان دونوں صیغوں میں ان دونوں الفاظ میں الرحمن اور الرحیم میں کل یہ بات بتا دی گئی کہ ان دونوں میں الرحمن میں ایک رحمت زیادہ ہے، بہت زیادہ رحمت، اور رحیم میں ایک رحمت خاص ہے. رحیم میں ایک رحمت خاص ہے کیونکہ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. اور رحیم اللہ کی رحمت خاص ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دینا ہے. اب یہاں ان کا جوڑاؤ یہ ہے، ان الفاظ کو جوڑا اس طرح گیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. کیوں کہا گیا یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ اللہ کی صفتیں اتنی کیوں ذکر کی گئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نا تو کہہ دیا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اتنا کیوں ذکر کیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اتنا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ ویسے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے الفاظوں کی کثرت نہیں چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ کی تعریف کی کثرت چاہیے ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں مصیبت کے وقت اور مشکل کے وقت پڑھنے والی دعاؤں کے اندر کون سی دعا ہے؟ قرآن مجید کے حوالے سے بتا دیجئے کہ مشکل میں، مصیبت میں انسان کون سی دعا پڑھے تو اس کی مشکل اور مصیبت دور ہوگی. یا قرآنی دعاؤں کے اندر کون سا وہ واقعہ ہے جس میں کون سی دعا پڑھی گئی ہے جس دعا کے ذریعے بڑی مشکل سے اللہ نے کسی مصیبت سے نجات دی ہو. واللہ عالم ان میں سے بڑی دعا جو زیادہ کی جاتی ہے اور وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جہاں سے دنیا کے سارے اسباب و ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہاں جا کے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں یہاں سے لکھ دیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ جو کہا گیا یونس علیہ السلام نے، ذرا یہ بتائیے کہ اس دعا کے ترجمے میں کہاں پہ یہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے؟ کیا یہ الفاظ موجود ہیں اس میں؟ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے، کون سے حرف کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیجئے؟ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے. ہاں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وہ فش، مچھلی، وہ سمندر، وہ دریا، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. بلکہ دعا دو حصوں پہ مشتمل ہے. ایک حصہ ہے اللہ کی تعریف کا اور ایک ہے انسان کے بندے کے عاجزی بیان کرنے کا. لا الہ الا انت سبحانک یہ ایک حصہ ہے، اور ایک حصہ ہے انی کنت من الظالمین یہ حصہ ہے.
یہ جو ہے وہ دو حصے ہیں اس کے. ایک حصہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک اور دوسرا حصہ انی کنت من الظالمین. ان دو حصوں کو اگر آپ غور کریں تو دونوں کے اندر دو چیزیں ہیں. انسان اپنی عاجزی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اور اللہ کی تعریف کر رہا ہے, اور ان دو چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں, اللہ کی تعریف اور انسان کی عاجزی, تو نتیجتاً بہت بڑی دعا بن جاتی ہے. اور مشکل میں کہا جاتا ہے آیت کریمہ پڑھو, آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اچھا دنیا میں ایسا بھی دیکھا گیا کہ لوگ آیت کریمہ کو آپس میں جمع ہو کر لاکھوں کروڑوں میں ورد کرتے ہیں, اور ایسے ایسے وظیفے بھی بنائے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے کہ اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو گے تو دنیا کے حالات بدل جائیں گے, چینج ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. یہ بتانا اور اشارہ کرنا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے انسان دو چیزیں کر لے, اللہ کی تعریف اور اپنی عاجزی. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صرف اپنی عاجزی ہے جو اللہ سے طلب کی گئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہیں یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے, اغفر لی, یہ نہیں بولا. ربنا ظلمنا انفسنا, میں عاجز ہوں, ظالم ہوں, فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر معاف نہ کیا گیا تو ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. اس میں بھی عاجزی بیان کر دی, لیکن یہ نہیں بولا اللہم اغفر لی. نوٹ کریں اس بات کو بھی, بات سمجھ آ گئی؟ تو جب ہم کہتے ہیں نا, اکثر لوگ کہتے ہیں جی سجدے میں ہم دعا کیا کریں, ہمیں تو دعائیں آتی نہیں ہیں, کیا اردو میں ہم دعا کر سکتے ہیں؟ اور میرے بھائی اور میری بہن, سبحان ربی الاعلی اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے. جب انسان رب کی تعریف کر رہا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. تو اللہ کی تعریف کرنا بھی ایک دعا ہوتا ہے. اللہ یہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور جب دعا کی جاتی ہے وہ چیز اللہ کی تعریف بیان کر کے, اپنی عاجزی اور انکساری کر کے, تو اللہ خود اس بندے کو جانتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. اب ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتاؤ ہماری جاب لگنے کی دعا کون سی ہے, ہمارا رزق بڑھنے کی دعا کون سی. اور افسوس یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ٹھیکیداروں نے, دین کے کچھ ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو طرح طرح کی دعائیں بنا کے بتاتے ہیں, اور لوگ ان دعاؤں کی بجائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ اس دعا کی بجائے اس کی بتائی ہوئی دعاؤں کے اوپر 1000 دفعہ, 2000 دفعہ, 10,000 دفعہ, 100 دفعہ, 200 دفعہ کے وظیفوں پہ لگے ہوتے ہیں. سب سے بڑی دعا اللہ کی تعریف ہے. اور سورۃ فاتحہ جب اللہ سے آگے چل کے مانگنا ہے تو اللہ کی تعریف کر کے جو مانگا گیا ہے, اس تعریف سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام قسم کے محامد اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی میں عبادت اور الوہیت بجا رہا ہوں. اس رب کی الوہیت, اس الوہیت بجا رہا ہوں, اور جب وہ معبود ہوا ہے تو اس کو میں رب بھی مانتا ہوں کہ دینے والا بھی وہ ہے, اور وہ دینے میں اتنا زیادہ بڑا ہے کہ رحمان الرحیم ہے, بڑا مہربان, ایسا رحمان ہے جس کی رحمت عام ہے کائنات میں, اور بڑا رحمان اور رحیم ہے, ایسی رحمت والا ہے جس کی خاص اور عظیم رحمت ایمان والوں کے لیے بھی ہوگی. اب اس کے بعد آتی ہے اس کی چوتھی صفت, اور وہ آتی ہے مالک یوم الدین, اور وہ آتی ہے مالک یوم الدین, کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے مالک یوم الدین. اچھا اب یہ مالک جو ہے, اس کا مالک کا ویسے یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے, کسی چیز کا مالک ہونا,
کہ یہ بندہ جو ہے نا کسی چیز کا مالک ہے. میں اس کو ذرا نیچے کر لیتا ہوں کہ یہ اس کی آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر 4 بن رہی ہے. آیت نمبر 4 مالک یوم الدین آیت نمبر 4 بن رہی ہے. مالک میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. ملک کسی چیز کی ملکیت میں ہونا. مالک یوم الدین اور کچھ قرات میں مالک یوم الدین پڑھا گیا ہے. یہ قیامت کے دن کا مالک ہے, وہ روز جزا کا مالک ہے. مالک یوم الدین. اور یوم الدین عربی زبان میں, قرآن کی زبان میں ایک ایسے دن کو بولا گیا ہے جو یوم الدین ہے, جو روز جزا ہے. یوم کا معنی دین ہے, یوم کا معنی دن ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن دنیا کے 1000 سال, دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اور الدین جو ہے یہ بدلے کے معنی میں آتا ہے, یعنی جو قیامت کے دن کا مالک ہے, جس دن میں جا کے ٹوٹل اختیارات اسی کے ہاتھ میں آ جائیں گے. دنیا میں تو کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میری بادشاہت ہے, میرا گھر ہے, میں یہاں کا رہنے والا ہوں. لیکن قیامت کے دن کا اگر مکمل کسی کے پاس اختیار ہوگا تو وہ صرف اللہ کے پاس ہوگا. اسی لیے اللہ کی صفت ہے مالک یوم الدین. اللہ اکبر. مالک یوم الدین, یہ جب صفت کی تو اس صفت میں یہ بیان کرنا مقصد ہے. دیکھیں اب میں پتہ نہیں آپ کو الفاظ میں یہ چیز سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں سمجھا سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معنویت تو بہت رکھتی ہیں لیکن ان کو الفاظ پہنانا تھوڑا سا مشکل ہے. جب آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں یا کسی چیز کی عظمت دے رہے ہیں یا کسی چیز کو, تو اس کے 2 پہلو ہیں, ایک اس کی رحمت کا بھی اور ایک اس کا پاور کا بھی. تو اللہ تعالیٰ کی پاور یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے, اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور الرحمن الرحیم ہے, اس کی رحمت ہے. اور میں اس کا بندہ اس کی تعریفیں کر رہا ہوں الحمدللہ کہہ کے, جس میں الوہیت بھی آ گئی, رب کی طرف سے ربوبیت کو ماننے کا اقرار بھی آ گیا, اور اس کی رحمت چونکہ مانگنا ہے اس سے تو رحمت بھی بتا دی گئی, اور اس سے ڈرنا ہے کہ وہ تو بڑا ہے یہ بھی اسے کہنا ہے. تو اس بڑا ہونے کے کہنے کے لیے مالک یوم الدین کے الفاظ آ گئے. اے اللہ تو میرا رب اور تو بڑا ہے, مالک یوم الدین ہے, تو قیامت کے دن کا مالک ہے. سورت فاتحہ کا ایک چیپٹر اس آیت پہ آ کے پورا ہوتا ہے, اور وہ ہے یہ 3 یا 4 آیات جن میں آ کے ایک موضوع پورا ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جس کا آغاز اللہ کی رحمت اور بسم اللہ اور برکت سے ہوا تھا وہ یہاں آ کے پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ الگ ایک نیا سٹیٹمنٹ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کی انتہا, اس کی ربوبیت, اس کی الوہیت, اس کی توحید رحمت اور اس کے قیامت والے دن کی بادشاہت اور اس کی مالک ہونے کا اقرار کر کے تعریفیں کر کے رب کی تعریف کی ابتدا کر چکا ہے. اب اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, بندے اور رب کے درمیان کا ایک ایگریمنٹ ہے. ایک ایگریمنٹ ہے جو بندے نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے کہ جب عبادت تیری ہے تو استعانت بھی تجھ سے ہے. اب اس میں رب سے آگے اس کو کیا جواب دیتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں جا کے جانیں گے. آج ہم سورت فاتحہ کی انہی آیات پہ اکتفا کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر زیادہ سیکھتے جائیں گے تو باتیں تو بہت ہو جائیں گی لیکن شاید یاد کم رہیں. میں ذرا سمجھانے میں ایک بات کو آہستہ آہستہ کر کے زور لگا کے سمجھاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس کلاس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو ابھی نئے ہوں, عربی زبان میں کمزور ہوں, تاکہ ان کو بھی وہ بات سمجھ آ جائے.
اس لیے جو لوگ ان میں سے اکثر باتیں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، سنی ہوئی ہوں گی، بہت سی باتوں کو سمجھا ہوا ہوگا، یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑ لینا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو ان پہ ایمان لانے کی، اور اللہ مجھے اور آپ کو ان کو زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سب کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو تو کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو سے ایک ضرور فائدہ ملا ہوگا۔ میں آہستہ آہستہ چلوں گا، اور جو لوگ میرے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ میں جو لوگ موجود ہیں آج کلاس میں، آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے یہ ایک دفعہ قرآن مجید کے آخر جانے تک میرے ساتھ رہیے، قرآن مجید کے اختتام تک ساتھ رہ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا کر رہا ہوں، نہیں، سب کچھ اللہ کی دین سے ہوتا ہے۔ جب سننے والوں میں دلچسپی ہوتی ہے تو بولنے والے میں خود بخود دل کرتا ہے بولنے کو۔ اور آپ لوگوں سے گزارش یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ بلا لیں گے اور لوگوں کو بھی شامل کریں گے تو کسی ایک بندے نے اگر کوئی ایک بات یاد رکھ لی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو یہ سامنے جو نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ آپ لوگ کال کر کے یا واٹس ایپ پہ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ حسن جزاک۔ اگر کوئی بندہ سوال کرنا چاہتا ہے تو یہ جو سامنے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ واٹس ایپ بھی ہے اور اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ حسن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آخر میں بتا دوں، یہ ہمارا قرآن تفسیر القرآن کا پروگرام آپ ٹی وی کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ یعنی سن سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ ہے پاک سیٹ پہ، اور اس کی فریکوینسی ہے 4064 پہ، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پاک سیٹ پہ، اور پورے ایشیا میں دیکھا جا سکتا ہے، پورے ایشیا میں، جس میں میڈلسٹ بھی ہے، انڈیا اور پاکستان بھی ہے، اور باقی ممالک بھی ایشیا کے ہیں جہاں پہ آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے کچھ لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہوں، جو لوگ مجھ سے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، اگر آپ لوگوں کے کچھ لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں رہتے ہیں، تو اگر آپ لوگ ہمارے اس ٹی وی کی فریکوینسی کو ان تک بھی پہنچائیں گے کہ پاک سیٹ پہ یہ ہمارا ٹی وی، سیٹلائٹ ٹی وی لانچ ہو چکا ہے، اور ہمارا دورہ قرآن ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے، الاحسان کے نام سے ٹی وی ہے، الاحسان ٹی وی کے نام سے، تو اس میں اگر آپ نئے سرے سے اپنے ڈش کو ٹون کر لیں گے، یا آپ کو جو بھی کیبل سروس پرووائڈر کرتا ہے اس کو بولیں گے نئے سرے سے ایک دفعہ ٹون کر لے گا، تو لسٹ میں الاحسان ٹی وی کے نام سے یہ چینل آ جائے گا۔ یہ چینل اگر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری نشریات وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ پروگرام ہمارا آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ بھی جا رہا ہے، اسی طرح ویب سائٹ پہ مکسر کے ذریعے بھی جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اور اگر آپ لوگ ہم اس میں یعنی یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پہنچانا آگے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سوال یہ ہے کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی پڑی ہوئی چیز مل جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی چیز ویلیو ایبل ہے، ویلیو والی ہے،
کوئی زیور ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی موبائل فون ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو اسلامی لحاظ سے طریقہ یہ ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے، اور اعلان کرتے رہیں، بتاتے رہیں لوگوں کو، اور اس کو استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اس کو کسی بھی طریقے سے بتائیں بلکہ 1 سال تک اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر 1 سال تک بھی اس کا مالک نہ ملے تو پھر آپ وہ چیز اس مالک کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز کی ویلیو نہیں ہے، اتنی بڑی ویلیوبل چیز نہیں ہے، تو آپ اس کو اگر کوئی مناسب انداز سے کوئی یوز کر لیں یا رکھ لیں تو واللہ عالم اس کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں کھجور گری پڑی تھی، تو انہوں نے اٹھا کے اس کو منہ میں ڈال دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے نکال دیا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ اس کا مطلب صدقے کی نہ ہوتی تو پھر کھا لیتے، لیکن شک تھا کہ کہیں صدقے کی نہ ہو جائے، اس لیے نکال دیا۔ تو جو چیز تھوڑی سی ہے، ویلیویبل نہیں ہے، اس کو اگر انسان استعمال کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بڑی چیز اہمیت والی ہے تو پھر انسان کو اس کو جس کی طرف سے گری ہے اس کا اعلان کرنا چاہیے، جو بھی طریقہ ہو بتانا چاہیے، اور 1 سال تک اس کا ویٹ کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام آفتاب ہے، میں ابھی بھی جمعے کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں، امریکہ سے بول رہا ہوں۔ مسجد میں اعلان ہوا تھا کہ فطرہ جو ہے وہ $8 ہے، 2 اعلان ہوئے تھے، فطرہ $8 ہے، یہ فطرہ رمضان کے اینڈ میں دے سکتے ہیں یا ابھی بھی دے سکتے ہیں؟ ایک دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ایک اور فطرہ ہوتا ہے جو کہ جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو $8 روز کے حساب سے ہمیں وہ جو 230 270 بنتے ہیں وہ دے دیں جو روزے نہیں رکھ سکتے۔ یہ مجھے 2 چیز کا معلوم کرنا تھا، اسپیشلی فطرے کا معلوم کرنا تھا کہ ابھی جلدی دے سکتے ہیں تاکہ کسی کے کام آ جائے ایسا۔ جی ہاں میرے بھائی، پہلا سوال جو ہے، جو فطرانہ ہے جو کہ روزوں کے اینڈ پہ دیا جاتا ہے، جس کا آخری ٹائم یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے، وہ آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں اور اس کو اینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں زیادہ ثواب یہ ہے کہ وہ آپ اینڈ پہ جا کے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ شروع میں نہیں دیا جاتا تھا، وہ اینڈ پہ دیا جاتا تھا۔ وہ ہے فطرانہ، اور وہ جو ہے یعنی آپ اگر اس کا آپ کے اس علاقے میں $8 اس کا نکالا گیا ہے، لیکن اگر آپ ضرورت کے لیے کسی کو دینا چاہیں آپ بھی تو دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں دے سکتے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ یہ ان دنوں میں دیا جائے جب عید سے 1 2 دن 4 دن پہلے، کیونکہ ہر ایک چیز کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اس کو وہاں پہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آگے عید آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو ضرورت پڑے گی کھانے کی یا اس کی، تو اس لیے اگر وہاں پہ اس کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ یہ ہے فطرانہ۔ دوسرا ہے فدیہ۔ فدیہ یہ ہے کہ آپ کو فدیہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ اپنے سارے روزے کی طرف سے یا جتنے اس میں نہیں رکھ سکتا ہے اتنے روزوں کی طرف سے، جیسے ایک روزے کا آپ لوگوں کے ہاں $8 حساب لگایا گیا ہے، یعنی جو بندہ گھر میں کھانا کھاتا ہے اس کے حساب سے 2 ٹائم کے کھانے کا حساب لگانا ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ $8 میں اگر 2 ٹائم کا کھانا بن سکتا ہے تو یہ 1 دن کا روزہ کا یہ ایک فدیہ بنے گا، اور اس حساب سے 30 روزوں کا جتنا بھی حساب بنتا ہے، یہ اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی بزرگ مائیں ہیں نہیں رکھ سے روزے ہیں، تو یہ آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، اس کی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اگر لوگ کسی کو ضرورت ہو دینے کی تو آپ ابھی دے دیں تاکہ کوئی لوگوں کو روزے رکھ جائیں، تو اس سے زیادہ ثواب ہوگا۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی افطار کے لیے یہاں آپ کو ویب سائٹ جو ہے وہ میں نے یہاں لکھ دی تھی، میں آپ کے یہاں پہ جو ہے اس کو نوٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پہ الاحسان، آپ کے اسی سوشل میڈیا پہ آپ اس پہ جو ہے وہ جائیں
اور اس میں آپ کو جو ہے افطار کا یا راشن کا اوپر مل جائے گا، اس میں آپ جو ہے ڈونیٹ کر دیں تو آپ اس میں جو ہے کر سکتے ہیں. جی پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ شو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، alihsan.org کے نام سے ہے، اور یہ جو ہے آپ یہاں کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذائقہ عطا فرمائے. اور اسی طرح یہ جو سکرین پہ آپ لوگوں کے سامنے نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پہ بھی ڈیٹیل لینا چاہیں تو مجھے اس پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی. آپ لوگوں سے خصوصی دعا کی ضرورت ہے. رمضان میں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بھلائی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.